سینئر افسران، حاضر سروس ریٹائرڈ سینئر افسران، جرنیل صاحبان جو ہیں وہ آرمی چیف کے پاس گئے، انہیں سخت ترین نتائج کی دھمکی دی گئی، ان کو وارننگ دی گئی، ان کو بتایا گیا کہ اگر وہ اس طرح کریں گے تو ملک ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا، اور نہ صرف ملک ڈی سٹیبلائز ہوگا بلکہ پاک فوج میں بغاوت ہو جائے گی اگر عمران خان کو اس طرح جو ہے وہ قتل کیا گیا تو۔ اور اس کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خاموش مجاہدوں نے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے واضح طور کے اوپر آرمی چیف کو یہ پیغام پہنچایا کہ عمران خان کو کچھ کیا گیا تو بچیں گے وہ بھی نہیں، ان کو براہ راست یہ پیغام جو ہے وہ کنوے کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہلچل مچی اور تھرتھلی مچی، اور جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ ظاہری بات ہے یہ بیک سٹیپ کے اوپر چلے گئے، یو ٹرن لے لیا ان لوگوں نے، اور صدر عارف علوی کو استعمال کرتے ہوئے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں، ہم تو بہت بیوے بچے ہیں، ہم نے تو آج دن تک کچھ کیا ہی نہیں ہے، ڈرٹی ہیری تو بہت ہی جو ہے وہ تو لوریاں لوگوں کو سناتا ہے، ننگا تھوڑی کرتا ہے، ارشد شریف شہید کو تو اس نے قتل کیا ہی نہیں ہے، تو عمران خان کے اوپر تو قاتلانہ حملہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، تو وہ تو اس کے اندر انوالو ہی نہیں ہے، یہ دراصل سب کچھ پی ڈی ایم کر رہی ہے، حالانکہ یہ مل کے کر رہے ہیں دونوں کے دونوں، لیکن انہوں نے سارا ملبہ پی ڈی ایم کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نئے لفافے بھرتی کیے گئے جو کہ ظاہری طور کے اوپر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے میڈیا کیمپ کے اندر ہیں، یہ نئے لفافے جو ہیں یہ شتونگڑے بھرتی کر کے میرے خلاف ایک پروپیگنڈا کیمپین کا حصہ بنایا گیا، جو ریسنٹ اس وقت آج سے ایک نئی لہر شروع کی ہے فیک لیٹر ایکسپوز ہونے کے بعد، جو اور خود وہ ذلیل ہو رہے ہیں چنگے بھل طریقے سے۔ لیکن افسوس مجھے اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ ریٹائرڈ افسران اب یہ استعمال ان لوگوں کو کر رہے ہیں جن کی اس وقت کوئی کریڈیبلٹی بچی ہے عوام کے اندر، ان کو ختم کرنے کے لیے۔ ان لوگوں کو ان کی کریڈیبلٹی کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ صرف اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں، اور ان کو بے شک وہ ذلیل کروا دیں سارے کے سارے چکر کے اندر، جس طرح نئے شتونگڑے بھرتی کر کے لفافے جو ہیں تگڑے لفافے دے کے اپارے سے جو ہے بھرتی کیے گئے ہیں کوئی کاکے شاکے، وہ ابھی نئی جو ہے پروپیگنڈا کیمپین چلا کے اپنی کریڈیبلٹی کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، جو کہ انہوں نے رائے حق کے سفر کے اندر جو ہے بڑی اپنی محنت کے ساتھ کمائی ہیں چیزیں۔ کچھ لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، کچھ صحافیوں کے ایکسٹرا میرٹل افیئر پکڑ کے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، کچھ کو لفافے دے کے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاموش مجاہدوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ریٹائرڈ آفیسرز، سینئر آفیسرز کو استعمال کر کے، دھمکیاں دے کے، مختلف طریقے سے استعمال کر کے ان کو، کچھ تو لوگ پہلے سے بکاؤ مال ہیں، کرپشن کیسز جن کے بنے ہوئے ہیں، ان کے کرپشن کیسز کو جو ہے وہ ان کا بہانہ بنا کے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے پروپیگنڈا کیمپین کے لیے۔ یہ ویٹرن کمیونٹی جو ہے، ریٹائرڈ فوجی افسران کی کمیونٹی نے اپنی عزت ابھی تک بچا کے رکھی ہوئی ہے، ان کی عزت کو گنوانے کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کے اندر سے چند لوگوں کو، چند جرنیل صاحبان کو بھی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن پتہ یہ چلا ہے مجھے اپنے ذاتی ان کے ذرائع سے بھی یہی پتہ چلا ہے کہ ان کو دھمکیاں دے کے یہ ان سے کام کروایا جا رہا ہے، اور ان کو ظاہری بات ہے ان کی فیملی جو ہے وہ تھریٹ کے اندر اس کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ جو ڈرٹی ہیری کا طریقہ واردات ہے، اسی طریقہ واردات کے تحت ریٹائرڈ افسران کو، ریٹائرڈ سینئر افسران کو بھی میرے خلاف بیان بازی کے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں ان کو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ سر، جو اتنی عزت آپ نے محنت سے کمائی ہے، اتنی زیادہ آپ نے جو ہے وہ قوم کے اندر عزت کمائی ہے، اس کو آپ کیوں گنوانا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ آئی ایس پی آر کو آپ کی پرواہ کوئی نہیں ہے، یہ پرواہ آپ کو جو ہے صرف اور صرف ہم جیسے لوگوں کو ہے، اور ہم نے سراسر کبھی بھی کہیں بھی، میں نے تمام کی تمام، میں تو فوج کو 95% فوج میں کہتا ہوں خاموش مجاہد اسی فوج کا حصہ ہیں۔ اسی طرح اچھے جرنیل بھی ہیں، جنرل امجد شعیب جیسے لوگ جن کو میں نے ہمیشہ ہم نے سپورٹ کیا ہے، اور پاکستانی قوم بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ کم نام ہیں لیکن نام ایسے ہیں جو بچے ہیں، ان کو استعمال کر کے دوبارہ اس پروپیگنڈا کیمپین کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ خاموش مجاہدوں نے بھی جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا ہے آرمی چیف کو کہ اگر عمران خان کو کچھ بھی ہوا تو بچو گے تم بھی نہیں، کسی صورت نہیں بچو گے، یہ بھی ان کو بتا دیا گیا ہے۔ سینئر آرمی آفیسرز نے بتایا ہے کہ ملک میں ڈی سٹیبلائزیشن ہو جائے گی جنرل عاصم منیر کو، تو تم انسان کے بچے بنو اور یہ اپنی حرکتوں سے باز آؤ، جو تم جس سے بھی وعدے کر کے آئے ہوئے ہو، شرک شریف سے جو تم وعدے کر کے آئے ہوئے ہو، تو شرک شریف کو چھوڑو اور ملک کا سوچو۔ ملک ہی نہیں بچے گا تو تمہاری بادشاہت بھی نہیں بچے گی۔ اور اس ساری صورتحال کے اندر اب اسٹیبلشمنٹ یہ سارا ملبہ جو ہے وہ ڈالنا چاہتی ہے گورنمنٹ کے اوپر، اور سی اے او ایس کی جو ہے وہ بچا
بچانا چاہیے، چیف آف آرمی اسٹاف کی ریپوٹیشن بچانے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا طریقہ واردات اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگلا مدعا جس کے اوپر آج بات کرنا ضروری ہے وہ محمد خان بھٹی صاحب ہیں۔ محمد خان بھٹی پارلیمنٹری سیکرٹری جو ہیں وہ اس وقت کاف لیگ کے وہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کے بڑے قریبی ساتھی ہیں۔ وہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں تھے۔ ابھی یہاں پہ خبریں چلی کہ ان کو بارڈر پار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پاکستان ایران بارڈر کراس کرنے کے چکر میں اغوا کیا گیا ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، ذرائع کا دعویٰ ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، خاموش مجاہدوں کا یہ دعویٰ ہے کہ محمد خان بھٹی جو کہ مسنگ پرسن تھے آج دن تک، اور اچانک ان کو جو ہے وہ دریافت کر لیا گیا۔ ان کو بنیادی طور کے اوپر سندھ میں ان کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا تھا، مسنگ پرسن بنایا گیا تھا۔ میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کی، بات بھی کی۔ ان کو لاہور میں لا کے جو ہے ISI انٹرنل ونگ نے رکھا تھا۔ جب شور و غل اس کے اوپر بہت زیادہ ہوا تو ان کو پھر دوبارہ کوئٹہ لے جا کر وہاں پہ برآمدگی ان کی کروائی گئی، اور وہاں پہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ڈالی گئی، اور پھر ان کو رحیم یار خان لایا گیا، اور رحیم یار خان سے گھما پھرا کے واپس لاہور لے آیا گیا ہے ان کو۔ جی واہ جی واہ، ڈرٹی ہیری کی کیا ہی بات ہے۔ مطلب یہ پھر غصہ کرتے ہیں، لیکن پھر بات بنتی ہے کہ پھر یہ جرنیلوں کو کہتے ہیں، مجبور کرتے ہیں ان کو دھمکیاں دے کے کہ میرے خلاف بیان بازی کریں، لیکن پھر بات تو سر بنتی ہے نا۔ بات کیا بنتی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے جو شتونگڑے ہیں حافظ صاحب، آپ کے شتونگڑے بالخصوص فیصل نصیر اور راشد نصیر، دونوں پتہ نہیں نصیر دونوں کے، حالانکہ پتہ نہیں، بہرحال اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کروں گا، بہت زیادہ ادھر چلا جائے گا۔ ایک ڈرٹی ہیری اور ایک مسٹر ایکس، اور تیسرا کراچی میں جو بٹھایا ہوا ہے، یہ مل کے جو کام کر رہے ہیں اس وقت لوگوں کو بیوقوف بنانے کا۔ بیوقوف تو کوئی بھی نہیں بن رہا، لیکن یہ مسنگ پرسن کا جو سلسلہ اس وقت شروع ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے خلاف ابھی ہڑتالیں بھی ہو رہی ہیں۔ پوری ISI تو برا کام نہیں کرتی، صرف ایک انٹرنل ونگ پوری ISI کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر بن رہی ہے، اور پوری دنیا کے اوپر جہاں بھی لکھے گئے ہیں ریسرچ پیپرز لکھے گئے ہیں وہ ISI انٹرنل ونگ کے اوپر سب سے پہلے لکھے گئے ہیں۔ باقی تو انٹیلیجنس ایجنسیز پوری دنیا کے اندر کام کرتی ہیں، لیکن اپنے ملک کے اندر بدماشی نہیں کرتی جس طرح ISI بدماشی کر رہی ہے۔ اس وقت انٹرنل ونگ کی بات کر رہے ہیں، ISI انٹرنل ونگ جس طرح بدماشی کر رہی ہے اور پوری فوج کو بدنام کر رہی ہے، اور پوری فوج کو پوری دنیا میں بدنام کر رہی ہے، حالانکہ یہ صرف چند کالی بھیڑیں ہیں، ان کے علاوہ میں نے ہمیشہ یہ بات مینٹین رکھی ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ ملک میں یا فوج آپ کی اپنی ہوگی یا دشمن کی فوج ہوگی، آپ کی اپنی فوج ہی ہونی چاہیے، اور آپ کی اپنی ہی فوج ہے۔ صرف چند کالی بھیڑیں اوپر چند جرنیل اور ٹونی افسروں کی وجہ سے یہ سارے کا سارا ماحول خراب ہوا ہے۔ 75 سال سے انہوں نے یہ کام چلایا ہوا ہے، ابھی اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اس کو جو ہے ختم کر دیا جائے۔ یہاں پہ جنرل امجد شعیب جیسے بھی جنرل آفیسرز موجود ہیں، میرے اطلاعات کے مطابق ان کو بھی شدید پریشر کیا جا رہا ہے، ان کے جو احباب جنرل صاحبان ہیں، جو سینئر افسران ہیں، ان کو بھی شدید پریشر دیا جا رہا ہے کہ وہ میرے خلاف بیان بازی کریں اور آرمی چیف کو کسی بھی طرح بچائیں۔ لیکن جنرل صاحب آپ جو بھی بچانے کی آپ کو کوشش کرے گا آرمی چیف کو، وہ اپنی ریپوٹیشن عزت کے ساتھ کمائی ہوئی وہی گواہ بیٹھے گا۔ یہاں پہ انتہائی واضح طور کے اوپر یہ چیز جو ہے یہ نظر آ رہی ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کل ایک پروگرام کیا تھا، جنرل نذیر بٹ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، جو کل کا گزشتہ روز کا ویلاگ تھا، جو چیئرمین نیب لگائے گئے ہیں، نئے چیئرمین نیب لگائے گئے ہیں، ان کے بارے میں نے آپ کو کوئی بات چیت جو ہے وہ بتائی تھی۔ عزیزہ نے ان کے قریب ترین دوستوں نے مجھ سے اس کے بعد رابطہ کیا۔ آپ جانتے ہیں وہ دوست کون ہیں، میرے پروگرامز کے اندر بھی آ چکے ہیں۔ انہوں نے کچھ باتیں جو ہیں ان کی وضاحت کی۔ یہ یہاں پہ ایک ویریفائڈ پروفائل ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر، یہ ایکس آرمی آفیسر اپنے آپ کو کہتے ہیں، CMB سولوشنز ہیں بھی یہ ریٹائرڈ ویٹرن ہے۔ انہوں نے کلیم کیا تھا کہ بوزنیا کے اندر، اوپنلی کلیم کیا تھا، ابھی بھی یہ ٹویٹ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بوزنیا میں جنرل نذیر بٹ جو ہیں وہ چائے پیتے ہوئے جو ہیں پکڑے گئے تھے، تو ان کو واپس بلایا گیا تھا۔ تو جنرل نذیر وہ کہتے ہیں، ان کے دوست کہتے ہیں جنرل نذیر بٹ کے، کہ وہ کبھی بوزنیا میں انہوں نے سروس ہی نہیں کی، یہ ان کے دوست کہہ رہے ہیں، اور وہ یونائٹڈ نیشن ڈیوٹی انہوں نے صرف ہیٹی کے اندر کی ہے، اور کوئی چائے شائے کا ان کا سکینڈل نہیں ہے۔ یہ بھی بات تو کرتے ہیں، بھابھی ہماری بہت سخت ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے، لیکن چلیں اس بات کو ہم چھوڑتے ہیں، یہ ان کی طرف سے کنفرمیشن دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی باتیں کی ہیں کہ جی یہ انہوں نے جو ہے یہ جب ڈیفنس اٹیچی سے امریکہ کے اندر، تو حسین حقانی کو انہوں نے جو ہے وہ ایکسپوز کیا تھا،
اور اس کے بعد جو ہے وہ حسین حقانی کو ایکسپوز کر کے میمو گیٹ سکینڈل انہوں نے بنایا تھا. لیکن یہ بات بھی پھر ان کو سر آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اسی حسین حقانی کو استعمال کر کے آپ کے یار غار آپ کے باس جنرل باجوہ نے جو ہے وہ حقانی فائلز جو بنی ہیں، باجوہ حقانی فائلز جو ایکسپوز ہوئی ہیں، اس میں یہ امریکہ جو بیرونی سازش میں جان بوجھ کے کھینچا گیا تھا امریکہ کو لابنگ کر کے اسی حسین حقانی کے ذریعے. تو میمو گیٹ پھر کدھر گیا؟ اور میمو گیٹ جو بنایا تھا جن لوگوں کی وجہ سے بنا تھا ان کو حکومت دے دی گئی اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا. اور اس وقت آپ کور کمانڈر تھے اور آپ چپ بیٹھے رہے، اور ابھی آپ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ میمو گیٹ کے اندر آپ کا کلیدی کردار تھا کیونکہ آپ ڈی اے تھے. تو سر یہ قوم نہیں ماننے والی. آپ کے ایکشنز جو ہیں وہ زیادہ اونچا بولتے ہیں. آپ کے اناؤنسمنٹ کے ہوتے ہی عمران خان کے پاس جو ہے وہ نیب اہلکار جو ہیں وہ ایک جھوٹے کیسز جو ہیں، توشہ خانے کا کیس کرنا ہے سر، تو پھر کرو نا ان لوگوں کے اوپر کیس جو یہاں پہ گاڑیاں توشہ خانے سے لے کے گئے ہیں، جو ہار چوری کر کے لے کے گئے ہیں، ان لوگوں کے اوپر کیسز کرو نا. یہ تو جرمن رجسٹرڈ جو کچھ ایک باقاعدہ سیٹ پیٹرن قانونی طریقے سے کام ہوا ہے، وہ صرف آپ سنگل آؤٹ کر کے ایک بندے کے اوپر یہ کام کرنا چاہتے ہو تو ظاہری بات ہے اس کی پولیٹیکل انٹینشن ہے. اس کے جواب میں جنرل صاحب کے دوستوں جنرل صاحب نے بذات خود یہ کہا کہ میں نے ابھی چارج ہی نہیں لیا، میں نے تو ابھی کل پرسوں چارج لینا ہے. تو سر یہاں پہ طریقہ واردات ہمیشہ سے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو چارج آپ ہی کا ہوتا ہے. آپ کو سیکٹری اگلے خود فون کر کے پوچھتے ہیں سر حکم کریں پھر کیا کرنا ہے. آپ نے چارج نہیں لیا لیکن گھر پہ آپ کی نیب کی جو ہے پروٹوکول پورا پہنچ گیا، گاڑیاں پہنچ گئی ہیں. نہ کرو سر، ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں ہوتا. آپ اپنی ریپوٹیشن تباہ و برباد کر دیں گے. آپ صرف اکیلے عمران خان کے پیچھے جائیں گے. آپ کے دوستوں نے بھی آپ کو یہی مشورے دیے جنرل نذیر بٹ سر کہ اگر آپ نے جانا ہے تو پھر سب کو پھر یہ جو چور کا بچہ جو بٹھایا ہوا ہے جو پرائم منسٹر بنا کے، جس کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی اے کا جو ہے مقدمہ علیحدہ تھا، نیب کے مقدمے علیحدہ تھے، فرد جرم عائد ہونی تھی، اس کو وزیر اعظم بنا کے بٹھا دیا. اس کو پکڑو نا پھر جا کے پھر ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کو پکڑو نا جا کے ساتھ ساتھ. ایک یہاں پہ علاج کروانے کے لیے پناما پیپر میں جس کا نام آیا تھا شرک شریف کا، جس سے وعدے وعید کر کے پتہ نہیں کس قسم کے گھٹیا وعدے کر کے آرمی چیف لگ کے بیٹھا ہوا ہے آپ کا کمپنی کمانڈر، اس کے اوپر بھی آتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی کہ جنرل نذیر بٹ کہتے ہیں کہ میں سی او نہیں تھا، میں 64 FF میں 2IC تھا جب جنرل آصف منیر کمپنی کمانڈر تھے، تو اس وجہ سے میں نے جنرل آصف منیر کی جو ہے وہ کوئی بھی ACR نہیں لکھی. یہ فرماتے ہیں جنرل نذیر بٹ صاحب نے جو ہے وہ فرمایا ہے جی. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں جی اب بوتھ جو ہے ہم سیم اپوائنٹمنٹس کے اوپر جو ہے وہ رہے ہیں کورسز میں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ہاں جنرل نذیر بٹ جو ہے مینٹور جنرل آصف منیر اپنا استاد مانتے ہیں ان کو، استاد کو اسی لیے. اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ چیئرمین نیب کی جنرل آصف منیر نے خود کی ہے، اور جس نیت سے کی ہے وہ عمران خان کو پہلے دن ہی اپوائنٹمنٹ اناؤنسمنٹ کے اگلے دن ہی نوٹس گیا تو واضح ہو گئی ہے. اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ پیغام بھیج رہے ہیں صدر عارف علوی کے ذریعے کہ نہیں میں نے تو کوئی قتل کا پروگرام نہیں بنایا، میں تو بہت بیوہ بچہ ہوں، میں تو ڈسیور، مجھے تو لوگ کہتے ہی نہیں ہے سرے سے. آفس صاحب اس طرح نہیں چلے گی بات. آپ نے سینئر آفیسرز کو دھمکیاں دے کے جو آپ کے لوگ ٹویٹس میرے خلاف کرا رہے ہیں، ان کی ریپوٹیشن تباہ کروا رہے ہیں. یہ گھٹیا خبریں 2 نمبر جو آپ جھوٹی چلوا رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کی ریپوٹیشن خود تباہ و برباد کرتے چلے جا رہے ہیں. مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، مجھے تو آپ لوگ فری پبلسٹی دے رہے ہیں صرف اور صرف کیونکہ جتنا آپ میرا نام اچھال رہے ہیں اتنا لوگ سنتے ہیں کہ ہے کون بھئی یہ عادل راجہ جس کے پیچھے یہ سارے کے سارے کہتے ہیں فلانا ہے ڈھینگا ہے. اور جب بات سنتے ہیں سر تو حق اور سچ کا اپنا وزن ہوتا ہے، وہ سٹینڈ الون کرتا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی یہاں پہ. تو یہ بات انتہائی واضح ہے. اس کے علاوہ جنرل نذیر بٹ کہتے ہیں جی کہ میں جس دن آؤں گا اپنے اور ان کے بارے میں یہاں پہ دوبارہ سوشل میڈیا کے اوپر خبریں جو گرم تھیں کہ انہوں نے جو ہے بہت زیادہ پراپرٹی زمینوں کے سودے کی ہیں، بڑے بڑے فارم ہاؤسز بنائے ہیں اپنے، اور اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں. اور یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ یہ جو خبریں ہیں یہ سوشل میڈیا پہ ویریفائڈ پروفائلز کے ذریعے کہی گئی ہیں. میں نے تو اس کی طرح کی کوئی بات بہرحال نہیں کی تھی، لیکن یہ فرماتے ہیں جنرل نذیر بٹ فرماتے ہیں کہ میں اپنے تمام ایسٹس ڈکلیئر کروں گا، اپنے بھی اور اپنے خاندان کے بھی جوائننگ کے اوپر چیئرمین نیب کو میں جوائن کروں گا. تو میں بالکل اس کو جو ہے وہ لازمی طور کے اوپر سب کچھ جو ہے وہ میں کروں گا، ڈکلیئر کروں گا، جو کہ کرنا بنتا بھی ہے. یہ تو قانونی ریکوائرمنٹ ہے چیئرمین نیب کے ایسٹس پبلک ایک کانسٹیٹیوشنل جو پوسٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے کرنا بھی ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کو سب کرنا چاہیے یہ سارے کا سارا کام، لیکن آپ کی ریپوٹیشن آپ کے ایکشنز بنائیں گے جنرل نذیر بٹ. یہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ کیا کہتے ہیں.
آپ کی ریپوٹیشن آپ کے ایکشنز بنائیں گے. اس کے ساتھ عزیزان من میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بشرط زندگی. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.